अलैकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नादरीन, सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह घबरा चुके हैं और वो घबराए इस्लामाबाद की एहसाब अदालतों में जो पेशियां हो रही हैं उससे नहीं, लेकिन घबराने का सबब और है। लेकिन घबराना इसलिए नहीं चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिंध में जितने पैसे एजुकेशन पे खर्च हुए हैं उसका जो अंदाज़ा या उसके जो फिगर सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए हैं वो इतने हैं कि सिंध का हर स्कूल हार्वर्ड जैसा बन सकता है। सिंध के जो तलीमी शरह है, लिटरेसी रेट है, वो 100% हो सकता है। हर स्कूल एक महलात नमा स्कूल बन सकता है, लेकिन सिंध में देखने में कोई चीज़ नहीं आ रही। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन दोनों ये अदालती कार्रवाई के हवाले से दोनों बातें सामने आई हैं, तो इसको हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। सैयद मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस इस्लामाबाद की एहसाब अदालत में वो रेफरेंस चल रहा है। वो तीसरी पेशी पे पहुँचे थे एहसाब अदालत में, और एहसाब अदालत कोरोना की सूरत हाल है उस पर उन्होंने इज़हार भी किया कि एक छोटे से कमरे में 50-50 बंदे कराची से लाए जाते हैं, और वो भी जहाज़ में। जहाज़ कोरोना का हब है। एक तरफ तो ये जो वबा है उस पर कंट्रोल करने के लिए कोशिशें, एहतियाती तदाबीर वो उनकी बात की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी सूरत हाल है कि कंजस्टेड जहाज़ों में भी लोग भर के लाए जाते हैं, फिर पेशों में भी वो लोग। तो ये बात किसी हद तक दुरुस्त है, लेकिन सैयद मुराद अली शाह से सवाल हुआ कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि वो आपने घबराना नहीं है, तो उस पर उन्होंने मज़ाहिया तौर पे कहा कि भाई मैं तो घबराता हूँ, और मैं 2018 से घबराता हूँ। बिल्कुल इसी तरह घबराते हैं जिस तरह पूरी आवाम घबराती है, और जो इमरान खान साहब की हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं उस पॉलिसी से आवाम तो घबराता है, लेकिन जो हुक्मरान ख़ुद हैं वो भी घबराने लगे हैं, और काफ़ी घबराहट ये थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई है। आजकल इमरान खान ख़ुद घबराने लगे हैं, और वो मुख्तलिफ़ उस हवाले से फ़ैसले भी कर रहे हैं, उनका थोड़े सरगर्म भी हो गए हैं, लेकिन ये सारी सरगर्मियाँ जो हैं ये नतीजा खेज साबित नहीं हो रही। बहरहाल सैयद मुराद अली शाह घबराए इसलिए हुए हैं कि वो कहते हैं कि 2018 से जब से PTI आई है तो सब घबरा रहे हैं, तो मैं भी घबराता हूँ। ये तो बात उन्होंने इस हवाले से की, लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस चल रहा है उस रेफरेंस में आज भी उनकी जो इस्तिस्ना की मुस्तकिल इस्तिस्ना की दरख्वास्त थी उस पर फ़ैसला नहीं आया, और अदालत ने कहा कि नेब का जवाब जब आएगा, जब हम देखेंगे तो उस पर बहस करेंगे। नेब ने जवाब दाखिल करवा दिया है, अब उस पर बहस होगी, और ये साकिब निसार साहब की मेहरबानी है कि वो केस ऐसा फ़िट कर गए हैं पीपल्स पार्टी वालों पे कि वो उस पर ही बारगेनिंग हो रही है। अगर उनकी ढील अगर उनको दी जाती है, मतलब ढील या डील जो भी आप कहें, लेकिन ये सारे केसेस वो केसेस हैं जिनमें फ़कत चार्ज फ्रेम हुआ है, लेकिन ये जो 100 या जो 25-28 या 40-40 जो गवाह हैं उनमें से किसी एक, किसी दो, किसी केस में 4 जो गवाह हैं उनके बयान रिकॉर्ड हैं। और ये फ़कत ये जो केसेस का स्टेटस है वो स्टेटस कोई है, बस उनको रखा हुआ है पेंडिंग पे, बस पेशियाँ होती हैं फिर मुलतवी होते हैं। तो इन केसेस को नेब जो इस्तेमाल कर रही है वो फ़कत बारगेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है, और पाकिस्तान की सियासत में सबसे जो बुरी बात या सियासी जो दखलबाजी के किरदार जो हैं उनके की सहूलतकारी का जो किरदार फिर नेब हो या हुकूमत हो वो करती आई है, और ये भी केस उसी किस्म का एक केस है। नूरियाबाद का केस है, नूरियाबाद में चलना चाहिए, कराची में चलना चाहिए, हैदराबाद में चलना चाहिए। कोई पाकिस्तान का और कौन सा पाकिस्तान के सूबे का वज़ीर आला है कि जिस पे उस्मान बुज़दार का केस पेशावर में चलाया जाए या महमूद खान का केस रावलपिंडी में चलाया जाए? इस तरह नहीं हुआ। ये एक पाकिस्तान की सियासत को या सियासतदानों को एक जो बेतौकीर और तज़लील करने का उनका जो टेक्टिक्स हैं, जो हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे कई दहाइयों से, ये वही हरबे हैं, और हर सियासतदान को फिर इसी तरह ज़िल्लत का निशाना बनाया जाता है। बहरहाल मुराद अली शाह केसों से नहीं घबरा रहे, लेकिन वो जनरल जिस तरह आवाम घबरा रही है इस हुकूमत से,
ویسے گھبرا رہے ہیں۔ لیکن ایک اور اہم کیس سپریم کورٹ میں تھا، وہ اسی عالمی وبا کے حوالے سے سو موٹو نوٹس تھا، جس میں سندھ کا چیپٹر تھا۔ وہ میں نے اپنے پہلے ویڈیو لاگ میں اس کا ذکر نہیں کیا تھا۔ وہ تھوڑا حیران کن ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس سندھ حکومت نے جو رپورٹ جمع کروائی ہے، وہ کروائی ہے 2013 سے 2017 کے اخراجات ہیں۔ ان میں تعلیم کے جو اخراجات ہیں، وہ آج چیف جسٹس نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ اس کا یہ حوالہ دیا ہے، چیف جسٹس نے کہا کہ سندھ حکومت سے ہم اگر کوئی پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے کہاں خرچ کیے، ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ سندھ حکومت کے زیادہ تر جو اخراجات ہیں وہ تنخواہوں پہ خرچ آ جاتے ہیں۔ چیف جسٹس کو اس حوالے سے بڑی پریشانی ہے کہ یہ سندھ میں کیوں ملازمتیں دی جا رہی ہیں، سندھ کے ملازموں کو تنخواہیں کیوں دی جا رہی ہیں۔ یہاں جو پیپلز پارٹی میں جو لوگ بھرتی کیے گئے تھے، تازہ ایک فیصلہ آیا جس میں جو ایف آئی اے میں 90 محترمہ بے نظیر بھٹو کے پہلے دور میں جو 53 انسپیکٹر اور سب انسپیکٹر بھرتی کیے گئے تھے، ان کو برطرف کر دیا گیا۔ تو یہ سپریم کورٹ کی ان کو بہت اس پہ کیا نام لیں، سپریم کورٹ کو اس پہ حیرانگی بھی ہے، حیرانگی سے زیادہ ان کو بہت مایوسی ہے۔ اور وہ سپریم کورٹ کو اس سے ڈس اپوائنٹڈ سپریم کورٹ ہے، ان کو بہت ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ یار یہ لوگوں کوئی ملازمتیں پھر ان کی تنخواہیں یہ کیوں دی جاتی ہیں۔ تو آج بھی یہی بات کی گئی کہ سندھ میں جو اخراجات ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تنخواہوں پہ آ جاتے ہیں۔ دوسری بات جو چیف جسٹس نے کی کہ سندھ میں جو تعلیم کے اخراجات بتائے گئے ہیں وہ $2600 ملین بتائے گئے ہیں، اور یہ 2013 سے لے کر 2017 سے بتائے گئے۔ یہ بات درست ہے کہ سندھ کی تعلیم کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ بھی درست ہے کہ آئیڈیل سچویشن کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ باقی صوبوں کے یا باقی صوبائی جو دارالحکومت ہیں ان کے حوالے سے ایک پرسپشن جو ہے، تاثر وہ اچھا بنا ہوا ہے، لیکن کراچی، حیدرآباد، یہ سندھ جو ہے، سندھ کے باقی جو شہر ہیں یا پورا سندھ ہے، اس حوالے سے جو تاثر ہے اس کو ایک ہاتھ سے خراب کرنے کی جنرل ایوب کے دور سے جنرل ضیاء تک یا جنرل پرویز مشرف تک وہ ایک کوشش رہی، اور وہ کوشش کس قدر کامیاب بھی ہو چکی ہے۔ سندھ میں پبلک سروس کمیشن کے پرچے اسی طرح اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ لیک نہیں کرواتے، اس کے جو پروگرام آفیسر یا جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے جو افسران ہوتے ہیں وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کے پیپرز لیک نہیں کرواتے، لیکن پنجاب پبلک سروس کمیشن میں اسی طرح ہوا ہے۔ ایک انکوائری کل سامنے آئی ہے، اس میں 2 سرونگ اسسٹنٹ کمشنر وہ ملوث پائے گئے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن کے پیپرز لیک کرنے میں، اور اس میں باقی بھی عملہ ملوث ہے پبلک سروس کمیشن کا، ہائر ایجوکیشن کمیشن کا۔ لیکن بدنام جو عدالتوں کے آگے بدنام پھر سندھ کے وہ پبلک سروس کمیشن یا دوسرے ادارے ہیں۔ یہ میں کہتا چلوں گا کہ آئیڈیل سچویشن کہیں بھی نہیں ہوتی اور سندھ میں بھی نہیں ہے۔ تو ایجوکیشن کے حوالے سے تو بالکل سندھ میں آئیڈیل سچویشن نہیں، لیکن اچھے ادارے بھی ہیں اور ورکنگ میں ہیں، وہ ادارے کام بھی کریں۔ لیکن یہ جو اخراجات پیش کیے گئے ہیں یہ واقع حیران کن ہے۔ یہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ 2013 سے لے کر 2017 تک $2600 ملین خرچ کیے گئے ہیں، اور پھر آگے کہتے ہیں کہ اتنے پیسے اگر خرچ واقع کیے گئے ہیں تو پھر سندھ کا جو ہر اسکول ہے وہ ہارورڈ جیسا اسکول بننا چاہیے، پھر سندھ کی جو لٹریسی ریٹ ہے جو وہ 100% ہونا چاہیے۔ اتنا پیسہ خرچ کرنے کے باوجود سندھ میں کوئی کام سندھ میں کوئی تبدیلی وہ نہیں دکھائی دے رہی، اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس طرح اتنا پیسہ خرچ ہوا ہے تو پھر سندھ کے سارے اسکول، ان کی بلڈنگس ہیں وہ محلات جیسی ہونی چاہیے، وہ بھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ پھر ایڈوکیٹ جنرل سے ان تمام اخراجات کا جو ہے وہ سارے تفصیل جو ہے وہ پیش کرنے کا کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ آپ جو صوبے کی صورتحال ہے وہ پوری بتائیں کہ ایک تو وبا پہ خرچ کتنا آیا ہے، پھر ان کے اقدامات کے لیے کیا کیا گیا، پھر اتنے اخراجات جو آپ 2600 ملین بتا رہے ہیں وہ کہاں خرچ کیے گئے ہیں۔ کیونکہ یہ بھی چیف جسٹس نے کہا کہ سندھ کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ آدھا پیسہ ہم وبا کے علاج پہ خرچ کر رہے ہیں، آدھا پیسہ ہم کراچی پہ خرچ کر رہے ہیں، لیکن پھر عملی طور پہ نظر کچھ نہیں آ رہا ہے۔
تو یہ حیران کن بات بالکل چیف جسٹس کے حیران کی اس حوالے سے درست ہے کہ اتنا پیسہ لگنے کے باوجود ایجوکیشن اس اسٹینڈرڈ کی بھی نہیں ہے. ایجوکیشن کے جو 2-3 وزرات تبدیل بھی ہوئے ہیں، لیکن پھر یہ ہوا ہے کہ کسی ادارے نجی اداروں کے حوالے اسکول کیے جا رہے ہیں. اب لیکن کچھ سچویشن اس طرح دکھائی نہیں دے رہے کہ ایک انقلاب سا برپا ہو ایجوکیشن لیول تک. بنیادی جو ایجوکیشن پرائمری ایجوکیشن ہے وہاں یہ ایک تاثر ہے کہ وہاں یہاں سیکنڈری ایجوکیشن میں جو تنظیمیں استادوں کی انہوں نے بڑی تباہی کی ہے. وہ ایک تو اپنے کوٹا مانگتے ہیں، پھر پڑھاتے بھی نہیں ہیں، کلاسز بھی نہیں لیتے، گھوسٹ ٹیچرز بھی ہیں. اس طرح کے واقعی شکایتیں ہیں، لیکن وہ شکایتیں ختم کرنا صوبائی حکومت کا کام ہے. وہ نہیں ہو رہا. وہ جب تک نہیں ہوگا تب تک آبزرویشنز ایسی آتی رہیں گی عدالت سے، اور عدالتیں پھر اخراجات کا جو فگرز ہیں وہ بھی معلوم کرتے رہیں گی، اور اس کے علاوہ وہ ایسی آبزرویشن بھی دیتی رہیں گی جو حکومت پہ ناگوار گزرتی ہیں. لیکن اگر پیسے آپ خرچ کرتے ہیں تو پھر اس کا حساب کتاب بھی دینا پڑتا ہے. لیکن اس کے ساتھ اس ڈپارٹمنٹ کا یا اس ادارے کا کوئی ایسا شکل بھی ہونی چاہیے، ایسا کوئی صورت بھی ہونی چاہیے جو دیکھنے سے یہ معلوم ہو کہ اس پہ کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے. آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت. اللہ حافظ.